کسی کی برائی بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جو مظلوم ہو. یعنی ایک مظلوم اگر اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنا رہا ہے، یا مثلا جو ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم کی شکایت وہ مظلوم کسی سے کر رہا ہے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ مظلوم کا حق ہے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائے، کہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے، اور اس آواز اٹھانے میں وہ اگر ظالم کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس نے جو ظلم و زیادتی اس پر ڈھائی ہے اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ چیز غیبت میں ہرگز داخل نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے. اس کے بعد یہود کے دعوے کی تردید کی جاتی ہے. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے نہ ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں حفظ و امان کے ساتھ اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھایا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہیں، یعنی زندہ موجود ہے، جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، اور قیامت کے قریب زمانے میں ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہودیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ بھئی انہوں نے انہیں قتل کر دیا، قتل سولی پر چڑھایا انہوں نے کسی اور کو، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ بیٹھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے. بہرحال اس کے بعد پھر کرسچنز کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے کی، یعنی جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا نظریہ ہے، کہ ان میں سے بعض فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں، ایک جز فادر کا ہے، ایک جز ہولی اسپرٹ کا ہے، اور دوسرا جز حضرت عیسیٰ کا ہے، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام گاڈ ہے، خدا ہے، العیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی تردید کی. ولا تقولوا ثلاثہ، ٹرینٹی کے عقیدے کے قائل نہ ہو، عقیدہ تثلیث کے قائل نہ ہو. اللہ صرف ایک ہے، اور اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اپنا شریک بنائے. بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی پھر اس صورت میں ذکر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کلالہ کی میراث کا حکم ہے. کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، تو اب اس کی وراثت کا کیا کیا جائے گا، اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 ملے گا، اور بھائی ہو تو پھر بھائی کو وراثت مل جائے گی. بھائی بہن دونوں ہو تو مذکر مؤنث کا جو یہ قاعدہ ہے کہ بھائی کو، بیٹے کو یعنی لڑکے کو دگنا ملے گا لڑکی کے مقابلے میں، کیونکہ فائنینشیل جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں پر دی ہے، عورتوں پر نہیں دی ہے. تو اس لیے مردوں کو دگنا دیا جاتا ہے، لڑکے کو دگنا دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آدھا اس کو عورت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ مرد کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اور ماں باپ ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، اولاد ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوی ہے تو اس پر بھی خرچ کرنا ہے. تو کیا ہے کہ اب اس کے اوپر بوجھ ہے فائنینشیل، تو اس لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ وراثت دی. اور چونکہ عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کسی اور پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، وہ اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، کسی کو دینا چاہے دے سکتی ہے. اس کے پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مالی ضروریات کو پورا کرے اپنے رشتہ داروں میں سے، یعنی شوہر کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں مردوں پر ہے، اس لیے جو ہے مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. تو اب سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے. سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آسمان سے آپ دسترخوان کا نزول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو اس بنیاد پر، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں. اچھا، اس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں معاہدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، خلاف ورزی نہ کرو. تم نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. اب دیکھیں معاہدات کی 2 قسمیں ہو سکتی ہے. ایک معاہدہ تو وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، کہ ہم نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے بچیں گے. تو ان معاہدات کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ وہ معاہدات جو بندے بندوں سے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے
کا جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں جو معاہدہ اور ایگریمنٹس کرتے ہیں ہم، تو اس کی بھی جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ معاہدے اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مردار، ایسا جانور جو مر گیا ہو بغیر ذبح کیے، جو مردار ہو، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بہتا ہوا خون ہو، بہنے والا خون ہو، وہ بھی حرام ہے، اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس جانور کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، ہلاک کر دیا گیا ہو، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایسا جانور جو سخت ضرب کے ذریعے مرا ہو، یعنی چوٹ لگی ہو بہت تیز اس کو، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو پھر ایسا جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ جانور جو اوپر سے گر کر، لڑک کر گرا ہو اور لڑکتا ہوا گر کر مر گیا ہے، تو ایسا جانور بھی وہ ہے جس کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، زخمی کر کے پھاڑ دیا ہو اور پھر وہ مر گیا ہو، تو پھر ایسے جانور کو بھی کیا ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، حالت اضطرار میں، یعنی ایسی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ اب یہی مردار ہیں یا یہی ایسی قسم کے جانور ہے اور آپ کے علاوہ کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز سے یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی جان بچے بس، اور اس کی اجازت ہے صرف جان بچانے کے لیے، یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تب اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو ایز اے ریلیجن میں نے پسند کر لیا ہے، ایز اے دین ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے۔ یعنی اس آیت کا جو نزول ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عرفات، میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا، اور احکام کے اعتبار سے سمجھیں کہ آپ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا اور کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج کے دن دین آپ پر مکمل ہو گیا ہے، مسلمانوں آپ سب پر مکمل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس دین میں حذف و اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اس دین سے کسی چیز کو اب نکالا نہیں جا سکتا اور کسی باہر کی چیز کو اس دین میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو گیا، صحابہ کے زمانے میں یہ دین مکمل ہو گیا، اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ اس میں کسی حکم کو ہم ایڈ بھی نہیں کر سکتے اور کسی حکم کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے۔ ختم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدعات سے بھی بچنے کی جو ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر لیا تو بعد میں الگ سے ہم کوئی چیز بنا کر اسے دین کا حصہ بتائے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو اب کسی چیز کو ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ہمیشہ جب بھی فیصلہ کرو، جب بھی کوئی کام کرو تو پھر وہ عدل و انصاف کے ساتھ کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ دشمنی کی بنیاد پہ تم عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو، دوستی کی بنیاد پہ عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو، نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو عدل و انصاف کو تھامے رکھنا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے ایک دعوے کی تردید کی جاتی ہے۔ وقالت الیہود، آیت نمبر 18 سورہ مائدہ، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یہود و نصارہ کا بڑا دعویٰ تھا یہ بنی اسرائیل کا کہ چونکہ ہمارے یہاں انبیاء بہت کثرت سے بھیجے گئے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا، یعنی اگر ہم نے کوئی غلطی کی بھی تو اللہ